سے اللہ کی مدد انسان کو ملتی ہے وہ اخلاص ہے۔ جو لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دولت اور شہرت کے رستے پہ ہوتے ہیں، اقتدار کے رستے پہ ہوتے ہیں، راہ خدا پہ تو ہوتے ہی نہیں۔ تو راہ خدا پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مدد نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو ٹھیک رکھنا، اپنی نیتوں کا وضو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے انہیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ جو ریاکار ہوتے ہیں، تصنع بناوٹ والے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ماحول کے اندر اپنے حق میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مدد الہی کیسے ملے گی؟ چوتھی بات یہ ہے، نہ تم نے گھبرانا ہے، نہ غم زدہ ہونا ہے، غالب تم ہی آؤ گے۔ غلبہ تمہارے نصیب میں لکھا ہے، شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن ہو تو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی، مدد تمہاری کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن۔ اور دوسرا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو کامل ایمان انسان کے پاس ہو، دوسرا اس میں جد و جہد ہو، ہمت ہو، کام کرے، کوشش کرے، بڑی جلدی تھک نہ جائے، بڑی جلدی ہار نہ مان جائے، بڑی جلدی گھبرا نہ جائے، بڑی جلدی وہ فیصلے کرنے میں تیزی نہ دکھائے، اس کے مزاج کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو۔ کہ مدد ملتی ہے نماز پڑھنے سے، اور مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ جلد بازوں کو، بے صبروں کو، کم ہمتوں کو مدد نہیں ملتی۔ جو حکمت سے زیادہ جذباتیت کے قائل ہوں، تدبر اور فہم و فراست کی بجائے جلد بازی ان کا مزاج ہو، ان کو مدد کیسے ملے گی؟ آپ میں ٹھہراؤ ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی ہے۔ چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا ہے۔ نفل پڑھیں، اللہ کے حضور حاضری دیں، محنت بھی کریں اور ساتھ نفل نماز ادا کریں اور صبر رکھیں۔ صبر تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو نری مدد ہی نہیں ملتی، صبر کرنے والوں کو تو خدا ملتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ پھر اللہ کی رحمت اور مدد ملتی ہے ذکر کرنے والوں کو۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے۔ پھر مدد ملتی ہے، رحم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں پر۔ ایک بار تو میرے محبوب پر درود پڑھ، تیرے اوپر 10 رحمتوں کا نزول کیا جائے گا۔ قانون خداوندی یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود پڑھ، تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تیرے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو پڑھیں درود، رحمت الہی میں نہا جائیں گے، اور پھر اللہ کی مدد ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ مخلوق خدا پر جتنا دل بندے کا نرم ہوتا جائے، رحم والا ہوتا جائے، اتنی اسے اللہ کی مدد ملتی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ اللہ تم پر رحم کرے گا، تم مخلوق خدا پہ رحم کرو۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ ان کو اپنایا جائے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے، مدد الہی نصیب ہو جائے گی۔ ایک چھوٹا سا پہلو دوسرا بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جس طرح کچھ چیزوں سے اللہ کی مدد اور رحمت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح کچھ کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس سے مدد الہی دور چلی جاتی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں نا،
تو اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اگر تم میری یاد سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی اگر تم نے میری یاد سے منہ پھیر لی۔ اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے منہ پھیر کر فقط اپنے بازو کی قوت پر بھروسہ کرنا یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی علامت نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، جو لوگ بے یقین ہوتے ہیں نا، یقین کی دولت جن کے پاس نہیں ہوتی ان کے پاس بھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد تو یقین والے لوگوں کو ملتی، جن لوگوں کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا ان کو مدد ملتی۔ اور پھر جو مستقل ڈیوٹی کرتے ہیں، مستقل تھوڑا سا کام کرنے کے بعد جو تھک جائے، تھوڑی سی کوشش کے بعد جو پریشان ہو جائے، ان لوگوں کو اللہ کی مدد نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو مستقل کوئی کام کرتے ہیں، جو کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں، جو کوئی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مستقل کام کرتے ہیں انہیں مدد ملتی ہے، جو مستقل مزاج نہیں ہوتے انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا بھی نزول فرما دیتا، اللہ فرشتوں کا نزول کر دیتا ہے ان لوگوں کے۔ تو مستقل کام کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ تو جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے وہ اس سے معاذ اللہ محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ظلم سے اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے، جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کی مدد نصیب نہیں ہوتی۔ کسی معاشرے میں بھی اگر ظلم عام ہو جاتا ہے تو وہاں سے رحمت الہی روٹ جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو لوگ تسنع کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے فرمائے گا ان سے جا کے اجر مانگو جنہیں دکھانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے، میرے لیے تو کیے ہی نہیں، اللہ کی مدد روٹ گئی، ناراض ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں سے بھی مدد الہی ناراض ہو جاتی ہے۔ پھر رزق حرام کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں، حرام کے، میرے رب قرآن مجید میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، انہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دیں کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ تھی معافی۔ اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مالک یہ ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے؟ فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا۔ یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مجھے بتائیے، ہانپتے کانپتے لرزتے سہمے ڈرتے کب کبھی وجود پہ طاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، اور انہیں خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا، فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے، چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی، بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔
تو کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے؟ اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ تسلی کیا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو، شدید بے سکون، بے چین، مضطرب، الجھے خیالات، سخت بیمار، سخت کمزور، مالی مشکلات کا شکار لوگ، جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ، اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ، اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں، اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ کتنا بھی بیمار ہو، جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا۔ اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی، رعنائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے۔ ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات۔ یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی، تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی، کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا، کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے۔ وہ لوگ سوچیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی، رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں۔ آتی رہتی ہیں مشکلات، آتے رہتے ہیں دکھ، ہو جاتی ہیں غلطیاں، کمزور ہے انسان، کر بیٹھتا ہے گناہ بھی، لیکن ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ، کرم ہو جاتا ہے۔ رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے، اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو دیکھو نا وہ آ گیا ہے، تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی، وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی، یہ پھر آ جاتا ہے، تسی تے میں دسو ہاں جڑا 3 واری آوے او دا علاج کی ہے؟ اسی کہنے ہیں تو باز آنا، کہنے ہیں کہ نہیں تو نے ٹھیک ہونا، تو نہیں ٹھیک ہو سکتا، تو نے نہیں باز آنا، تیرا علاج اب جا دوڑ جا، تیرا کوئی حل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں 6 بار آ گیا، تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے، تو اللہ کہتا ہے پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے۔ رحمت داد دریا الہی، یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی۔ رحمت داد دریا الہی، ہر دم رحمت دا دریا الہی، ہر دم وگدا ہے۔ میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے میں بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وگدا ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی،
ہر دم ہر دم 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 ہر دم وگدا تیرا، بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں وی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم، شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا، لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں، میری رحمت ہی زیادہ ہے۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا، بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کرنے تھے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی، تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بچ جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو جائے، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل صراط پہ گزرتا ہے۔ یہ آسان ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی، کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا، رب کریم اس سے بڑھ کر اپنے بندے سے محبت فرماتا۔ بس یہاں بات محبوب نے بند کر دی، یعنی فرمایا کھولتے رہنا۔ مانا کیا ہے کہ اگر یہ نہیں نہ دوزخ میں پھینکنا چاہتی اپنے بچے کو، تو رب بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا۔ ساری زندگی کوئی رب کی عبادت کرے،
ایک سجدہ بھی معاذ اللہ کسی بت کو کر دے، پچھلی ساری عبادتیں کارت چلی گئی، مشرک ہو جائے گا۔ ایک منٹ کی بھی ملاوٹ دین برداشت۔ سمجھوتا کیسے کر لیتے ہیں لوگ اصولوں پر؟ نہ کریں سمجھوتا۔ آپ ذرا کھڑے ہونا سیکھیں، آپ تھوڑا ڈٹنا سیکھیں، آپ تھوڑا اپنا مورال بلند کریں۔ آپ کا کوئی سٹیٹس ہونا چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد پر کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو اصولوں پر سمجھوتا نہیں، دوسرا دھمکیوں کی پرواہ نہیں۔ زندگی جو ہوتی ہے نا، اس نے بہرحال ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے نیک، جائز اور دینی مقصد کے راستے میں دھمکیوں کی پرواہ کرنے لگ جائے، وہ خیال ہی نہ کرے کہ میں دین بیان کر رہا ہوں اور پھر 2-4 باتیں پوری ہوئی نہیں اور وہ ڈر جائے، تو وہ کمزور پڑ جائے گا۔ 1 2 4 5 منٹ کے اندر بلیک میل ہو جاتے ہیں لوگ، کوئی برداشت ہی نہیں کر پاتے، نتیجے اس کے ٹھیک نہیں نکلتے۔ یہ کام بھی کفار نے کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو سلسلہ جب آگے چلا تو ایک ٹائم ایسا آیا کہ ساری برادری اکٹھی ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آ گئے۔ یہی چچا تھے جو حضور کی ہر حوالے سے طرفداری بھی کرتے تھے، حمایت بھی کرتے تھے۔ وہ آئے، آ کے جناب ابو طالب سے کہا کہ یہاں تو آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ کے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں معاذ اللہ، یہاں پھر آپ تیار ہو جائیں ہم سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور شدید انداز میں بات کی۔ جناب ابو طالب نے ایک دفعہ تو ٹال دیا، وہ دوسری دفعہ پھر آ گئے، آپ سے کہا تھا پر آپ نے بات نہیں کی، آپ دیکھ لیجئے، یہاں آپ حمایت چھوڑ دیں، ہم جانے وہ جانے۔ اور شدید دھمکی دی انہوں نے۔ جناب ابو طالب بوڑھے تھے اور پھر یہ کہ ساری برادری، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو بلایا، سرکار تشریف لائے تو کہا بھتیجے میں نے ہر موقع پر آپ کی مکمل حمایت کی ہے، میں ساری برادری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ اپنے قبیلے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو آپ باز آ جائیں، یہاں پھر جنگ ہوگی۔ تو یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کا مقصد کے لیے عزم ہے۔ نوجوانوں سنو اور یاد رکھو، کریم فرمانے لگے کہ ذرا لفظوں کی حرارت دیکھنا اور جملوں کا روب دیکھنا اور گفتگو کا ولولہ دیکھنا۔ کریم فرمانے لگے چچا یہ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج لا کے رکھیں اور دوسرے پر چاند لا کے رکھیں تو دین کی تبلیغ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کہتا رہوں گا لا الہ الا اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا، اور چچا 2 ہی باتیں ہیں، یا دین غالب آ جائے گا یا میں اپنی جان دین کے راستے میں پیش کر دوں گا۔ یہ رسول پاک کا دیا ہوا فلسفہ ہے کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو جان لڑا کے کرنا ہے، یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ کو پھر پوری مشقت کے ساتھ زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ چپ کر کوئی گلہ نہ کرنا، شکوہ نہ کرنا، کسی قسم کا لفظ زبان پہ اعتراض کا نہ لانا، یہ عشق ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا سب سے پہلے، جس کو کوڑ کا مرض تھا، اس کے پاس آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ تو کوئی عرض نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔
بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے. اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے, مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے. تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس, جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں, سر پہ بال نہیں ہے, اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے, لوگ گھن کرتے ہیں, کبھی میرے بال آ جائے نا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, بال اللہ نے عطا کیے, اس کو شفا ہو گئی. اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا, کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا, کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, شفا. یاد رہے گا مسئلہ, یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں. فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی. فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے. ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی. اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ, اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی, اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی, اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے. اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا. میں نے بہت پہلے کہا تھا, بات پھر دہراتا ہوں, زوال امتحان نہیں ہوتا, عروج امتحان ہوتا ہے. اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا, وہی انسانی شکل میں, سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا. کہا یار میں مسافر ہوں, کہیں سفر پہ جانا تھا, تو اللہ کی مدد آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے, ایک اونٹ مجھے چاہیے. تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں, یہ صحیح بخاری میں موجود. کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں, سادہ ترجمہ کریے, میرے تے خرچے ہی بڑے نے جی, تو کی دسی ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی, اے بھی آسمان میں تمے ہے, اے بھی میں, اتنے خرچے ہیں میرے, یہ بھی کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے. اس نے وہی بات سنائی. تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا, تو ناراض ہو گیا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں, باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا. اب وہ آیا گنجے کے پاس, اس سے کہا مسافر ہوں, سفر پہ جانا ہے, اللہ مدد کرے آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے, مجھے ایک گائے چاہیے, اگر آپ دے دیں تو. وہ کہنے لگا میرے تو ذمے حقوق ہی بڑے ہیں. اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا, بیمار نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بھوک تھی. کہنے لگا خبردار, میں تو جدی پشتی رئیس آدم ہوں, باپ دادا سے امیر ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے. اب وہ آیا نابینا کے پاس, اس نے آ کے کہا مسافر ہوں, سفر پہ جانا ہے, اللہ مدد کرے آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا, مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر. تو وہ اندھا کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے, جتنی چاہیے لے لے. اور میں تو پہلے اندھا تھا, میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی, اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی, تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں, سے ثبوت نہ پوچھو میں تو, پلا نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی, میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی, اے تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی. میں تو اندھا تھا, پلے شے ہی کوئی نہیں تھی, تو کریم نے کرم کیا, جتنی تیرا دل کرے لے جا. تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا, ایک کی بھی ضرورت نہیں, لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں, رب ان سے ناراض ہو گیا, تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں, صحت چھن گئی, پھر کوڑے, پھر گنجے ہو گئے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا. زوال نعمت کب ہوتا ہے؟
جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، غریب کا، مسکین کا، لاچار کا خیال نہیں رکھتے، جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں، ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں خود جی آپ کو پتہ ہے نا پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں تو بڑے خرچے ہیں تو بڑی چیزیں ہیں۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دی۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا، اس نے نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے۔ اگر عاجزی ہو جائے انکساری، اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا، عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کر، یاد رکھنا صحیح چلنا ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ تو اپنے آپ سے خود احتسابی تکبر سے نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے، آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا۔ بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے، درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے، اور اگر درخت کھڑا ہو ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں اکڑی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں۔ جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا، عاجزی کرتا ملے، سمجھو پھلدار ہے، لیکن اگر تکبر نظر آئے معاذ اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہو گئی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامن سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتی ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، اوے سجنا او کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے اتنے، وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری
ناشکری، تکبر، یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے۔ انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے۔ سخت جملہ ہے اور چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔ میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں۔ میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو، یہ نہیں دیے جاتے۔ آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے، کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات۔ بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے، تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا۔ حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، وہ جدی پشتی امیر بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی۔ بھائی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدرہ نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہوں، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے دعا مانگی اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ زوال نعمت سے بچا۔ اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو
داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہو، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا، تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا، وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا، تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا۔ پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا،
پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور میں نہیں کھانی تے میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے بڑ نخرے نے۔ نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی، کبھی نہ شکری نہ کریں۔ جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں، اور ہر حال میں شکر ادا کریں۔ کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا۔ فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوا؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وجود ڈھلے، میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے۔ کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے۔ ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، وہ نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں۔ کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں، 1 منٹ نہ لگا۔ یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دی، اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی، پھر یہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں، زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں، شکر کی، اور ہر حال میں کریں۔ 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا، آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا تو آپ کو زندگی سکون میں ملے گی۔ تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے، پڑھا ہے نا سورہ حشر میں، اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں، اس لیے کہ اسے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے، تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے بڑے ہیں نا۔ اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی، نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے۔ وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا، یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے ہیں، تکبر نہیں۔ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے۔ بھائیو زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈریں ہر وقت۔ جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی۔ تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں، ناشکری سے بچیں، ناقدری سے بچیں، اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں، اسے بانٹیں، عاجزی میں رہیں، شکر میں رہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی، ان میں اضافہ بھی ہوگا۔ ہر وقت نبی کریم شکر ادا کرتے، ہر وقت صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے۔ یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے۔ اپنے آپ پر غور کریں،
اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ بہن بھائی ماں باپ دوست احباب بیوی بچوں کی صورت میں، جو بھی انعام اللہ کے موجود ہے، اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔